الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس ساہون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا گڈھا دوزخ ہے، دوزخ کئی طرح کے دوزخ ہے، اتنا گڈھا دوزخ ہے اور اس کی آگ اتنی تیز و ترقار ہے، اتنی گرم ہے، اتنی گرم ہے کہ دنیا کے پہاڑوں کو اگر اس کے اندر ڈال دیا جائے، پہاڑ چاہے کسی چیز کا ہو، دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں ان تمام پہاڑوں کو اگر اس ویل میں ڈال دیا جائے، ایک لمحہ نہیں لگے گا کہ سارے پہاڑ پگھل کے موم بن جائے۔ ایسے دوزخ میں ڈالے جائیں گے ان نمازیوں کو جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کہیں گے، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا ہے کہ وہی حدیث کہ دوسری جز من ترک الصلاۃ فہو کفر، جس نے نماز چھوڑا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ ہم اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میری پہلی مثال جو تھی کہ کوئی چیز ہم جانے کی یہ قیمتی ہے، اس کو کوئی توڑ دے تو ہم اس کے اوپر اس قدر جھنجھلاتے ہیں کہ اس کو مار دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس قیمتی سامان کا احساس معلوم ہے کہ کتنا قیمتی ہے۔ ہمیں نماز کی قیمت پتہ نہیں ہے کہ کتنی قیمتی ہے، جس نماز سے ہمیں اسلام کا بنیاد بتاتا ہے، جس سے ہمیں اسلام کا ماننے والا بتاتا ہے، اس کی قیمت کتنی ہوگی۔ وہ دنیا کے تمام زر سے، متاع سے، دولت سے سب سے اعلیٰ ترین قیمتی سامان ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی احساس نہیں۔ آئیے دوسرا مثال سماعت کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کس قدر محبت کرتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو لوٹا اس اللہ کے جانب جو تیرا رب بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ کس طرح کرم کرنے والا ہے؟ ہماری ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ ہمارا سر دکھے یا پیر دکھے یا ایک ناخن بھی دکھ جائے، نہیں چاہے۔ اس کا صلہ ہم بھی دیتے ہیں کہ ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری ماں کو کوئی تکلیف ہو۔ یہ عدل بدل ہے۔ قربان جائے وہ باپ جو اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے، ان کے بچے کو اگر کوئی تھپڑ مار دے تو اس پڑوسی سے یا اس انسان سے جس نے تھپڑ مارا ہے اس کے اوپر وہ اپنا سر و سامان لے کر، راشن پانی لے کر چڑھ جاتا ہے۔ اس قدر چڑھ جاتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو میرے بچے کو تھپڑ مارنے والے؟ کیا تم روٹی ڈالتے ہو؟ بہت محنت سے میں ان کی پرورش کرتا ہوں، اگر میرے بچے نے کوئی غلطی کی تو ان کے بارے میں مجھے بتانا چاہیے تھا، تم کس حق سے میرے بچے کو تھپڑ ماری؟ صرف باپ بھی نہیں، ماں بھی لڑ لیتا، بھائی بھی، چچا بھی، تایا بھی، ہر کوئی اس کی سپورٹ میں چلے جاتا۔ کیوں؟ کہ اس کو اپنی والد کو، اپنی اولاد سے، بیٹے سے محبت ہے۔ اسی باپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز کو چھوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی عوض میں، دوزخ ویل میں ڈالے گا، بڑے بڑے جہنمیوں کے ساتھ میں
کے لوگوں ذرا دل میں جھانک کر دیکھو، جس بچے کی ایک تھپڑ کی وجہ سے تم نے پورے زمانے سے عداوت لے لی تھی، دشمنی مول لی تھی، تم نے یہ کہا تھا کہ تم کس حق سے میرے بچے کو مارا ہے، میرے بچے کی پرورش میں کرتا ہوں، میں روٹی کھلاتا ہوں، تم کون ہوتے ہو مارنے والے؟ وہی رب قدیر جسے تجھے پیدا کیا ہے، تیری اولاد کو پیدا کیا ہے، وہ رب قدیر کہتا ہے اگر تم میرے کھا کر، میری روٹی کھا کر میرے بارگاہ میں سر و سجود نہیں ہوتے ہو، میرا شکر ادا نہیں کرتے ہو، تو تم مرنے کا تیاری کرو، جب تم مرو گے تیرے جسم سے جب روح نکل جائے گی تو تجھے جہنم ویل میں ڈالا جائے گا، دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا۔ وہ باپ قبول کر لے کہ میرے بیٹے کو جہنم میں جلایا جائے گا، جب دنیا کے ایک تھپڑ کو برداشت نہ کر سکے تو دنیا کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ وہ باپ دنیا کی شدت کو برداشت نہ کر سکا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس پر اس کا باپ بھی سزا کا حقدار ہوگا اور اس کی اولاد بھی ہوگی، جس اولاد نے اپنی پوری قیمت، اپنی جوانی ماں باپ کی خدمت و اطاعت میں لگا دی کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ مجھے کما کر باپ کی پرورش کرنی پڑتی ہے، باپ کی تیمارداری کرنی پڑتی ہے، باپ کے لیے دوائی لے کے آنا پڑتا ہے۔ تو مسلمانوں سنو، وہ حق العباد ہے، وہ اپنے والدین کے حقوق ہیں، لیکن تیرے رب کا ایک حقوق ہے جس کے لیے تجھے اپنا سر کو رولاتے بارگاہ میں جھکانا پڑے گا، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے نمازیوں کے لیے وہ ایک جنسی جہنم ہے جس میں دنیا کے پہاڑوں کو ڈال دے گی، ایک آن میں، ایک لمحے میں پگھل کر موم بن جائے گا۔ تو ایسے جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہماری اولاد کیسے برداشت کرے گی؟ کیا ہمیں مرنے کا ڈر نہیں ہے اس رب کریم کے لیے جس رب کریم نے کہا تھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے لوگوں کیوں بھاگا بھاگا پھر رہے ہو؟ تمہارا رب میں ہوں، میں تم پر کرم کرنے والا ہوں، تمہیں کیا چاہیے ہے؟ جو رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سر و سجود ہوتا ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اس کے اوپر کرم کرتا ہوں اور اس کی کرم کی کوئی اندازہ نہیں ہے، تم جو چاہو کہ دنیا میں عطا کر دیا جائے گا، اس لیے کہ تم اسی کا بندہ ہو، وہی خالق و مالک ہے۔ سبق ہم اتنا بناتے ہیں کہ ہم روزی کی تلاش میں ہیں اور یہ بھول بیٹھے ہیں کہ روزی کا مالک رب قدیر ہے۔ حضرات ہر کام کیجئے جس طرح سے دل جوئی کے ساتھ میں کرتے ہیں، سنن کو بھی ادا کرتے ہیں، مستحبات پر بھی عمل کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن وقت اسلام میں جن چیزوں کی فرضیت ہے انہی چیزوں سے ہم غافل ہیں۔ نہ تو ہم بچوں کو تلقین کرتے ہیں، نہ سمجھاتے ہیں، نہ بتاتے ہیں، نہ بچوں کو بتانے کی تو بہت دور کی بات، ہم خود بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی فرضیت کی بات آتی ہے، مانا جو یہ کلام جو ایک دم کھلا ہے، نماز کے بارے میں کہو تو پیٹ میں گیس ہے، نماز کے لیے کہو تو گھٹنے میں درد ہے، نماز کے لیے کہو تو کمر میں درد ہے، بہانہ جو یہ ہم سب کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑھنا نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ کہ جیسے ہی ہم مریں گے ہمارا جسم ہمارا دشمن بن جائے گا۔ کیسا دشمن بنے گا؟ خدا کے بارگاہ میں گواہ پیش کرنی پڑیں گی کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا، اس گناہ کا گواہ کون ہے؟ تو اس وقت ہم کہیں گے کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دو فرشتے رکھے ہیں وہ تو گواہ ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ میں ہمارا جسم خود بولے گا کہ تم فلانا وقت پر تم نے فلانا گناہ کیا تھا۔ تو اپنے جسم سے بھی ڈرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرے، تو جہنم کے آگ کو ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے کہ صراط مستقیم پر